کسی شاہی حکمران کی لڑکی رات گھر سے باہر نکلی۔ لڑکی خاصی خوبصورت تھی، خوبصورت شاہی لباس میں ملبوس وہ حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال کھلے تھے جو اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ اچانک کچھ لڑکوں کی نظر اس پر پڑی تو ان کی نیت بدل گئی اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ جان بچانے کو بھاگی اور پناہ لینے کے لیے مسجد میں داخل ہو گئی۔ مسجد کی دوسری منزل پہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان طالب علم موم بتی کی آگ کی مدد سے کچھ وظائف اور درس میں مشغول ہے۔ وہ کافی دیر تک کھڑے اسے دیکھتی رہی۔ جب نوجوان کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے کتاب سے نظریں اٹھائیں اور کمرے کی چوکھٹ پہ اسے بنا دوپٹے لیے شاہی لباس پہنی ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ اس نے اس لڑکی کو مسجد سے جانے کا کہا۔ وہ لڑکی نہیں گئی۔ اس نے پیار سے ڈانٹ کر منت سماجت کر کے غرض ہر حربہ آزما لیا، مگر اس لڑکی نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور بولی کہ بس صبح تک مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دو، باہر میری عزت کو خطرہ ہے۔ لڑکے نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ اگر وہ ساری رات اس کونے میں بنا بات کیے بیٹھی رہے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ لڑکی نوجوان طالب علم کی بات سن کر راضی ہوئی اور چپ چاپ کونے میں بیٹھ گئی۔ اس نے ساری رات نوجوان کو دیکھا جو ہر چند منٹوں کے بعد اپنی انگلی موم بتی پر رکھتا۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تو وہ انگلی ہٹا دیتا۔ صبح تک اس نوجوان طالب علم کی یہی حالت رہی۔ جب فجر کی اذان کا وقت ہوا تو وہ نوجوان طالب علم اس لڑکی سے کہنے لگا کہ اب تم جاؤ، نمازیوں کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ کسی نے اگر تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں غلط گمان پیدا ہو جائے۔ وہ بولی کہ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، مگر مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں۔ وہ بولا کہ پوچھو، کیا سوال ہے؟ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ بولی کہ میں دیکھتی رہی ہوں کہ ساری رات کبھی آپ اپنی انگلی موم بتی کی آگ پر رکھتے اور پھر ہٹا دیتے، ایسا آپ کیوں کر رہے تھے؟ وہ بولا کہ میں تمام رات نفس اور ایمان کی جنگ لڑتا رہا ہوں۔ جب میرے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہشات پوری کر لوں، اور میرا نفس مجھے اکساتا تو مجھے دوزخ کی یاد آتی اور میں خود سے کہتا کہ اگر تو نے یہ دنیاوی آگ برداشت کی تو دوزخ کی آگ بھی برداشت کر لے گا، مگر میں اس دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کی آگ 70 گنا تیز ہے، اسے کیسے برداشت کر سکوں گا؟ اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے میں ساری رات اپنی انگلی وقتاً فوقتاً اس موم بتی کی آگ پر رکھتا، اس موم بتی کی آگ پر رکھتا۔ اس وقت تو وہ لڑکی چلی گئی۔ کچھ وقت بعد اس شہزادی کے لیے مختلف شہروں کے رشتے آتے رہے، مگر وہ ہر آنے والے رشتے کو ٹھکراتی رہی۔ اس کے والدین تھک ہار کر بالآخر اس سے پوچھ بیٹھے کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو لڑکی نے اسی طالب علم کے بارے میں بتایا۔ اس کے والدین نے اس نوجوان سے اس کی شادی کروا دی۔ اس طرح محض ایک رات نفس کو قابو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے غربت بھری زندگی سے مہل نواز دیا۔ اگر اسی طرح ہم زندگی میں قدم قدم پر اپنے نفس کو قابو میں کریں گے اور اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے تو وہ ہمیں اس قدر نوازے گا کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیجئے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔